هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا یاد رکھیے. آئیے وہ روایت بھی یاد کیجیے جو ایک خاتون تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں انتقال کر گئی. کسی نے سوال کیا اللہ کے رسول اس کا کیا ہوگا, کہاں جائیں گی؟ تو کہا ہی فی النار, وہ جہنم میں جانے والی. پوچھا کیوں؟ تو کہا اس لیے کہ اس کا سلوک اس کے پڑوسیوں کے ساتھ برا تھا. دوسری روایت میں تفصیلات آتی ہے. ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول میری ایک پڑوسن بہت نمازیں پڑھتی ہے, اسی عورت کے تعلق سے دوسری روایت میں تفصیلات بہت نمازیں, مطلب فرض سے بھی زیادہ نوافل ادا کرتی, بہت صدقات دیتی, مطلب زکوٰۃ کے علاوہ اور دیتی ہے, بہت مطلب حج میں زیادتی کرتی, مطلب حج کے علاوہ نفل عمرے کرتے رہتی ہے, نفل کرتی ہے, بعد نفل حج کرتی ہے نا, زیادتی کر رہی ہر چیز میں, ٹھیک ہے, زکوٰۃ میں زیادتی, نماز میں زیادتی, حج میں زیادتی, روزے کے اندر زیادتی, مطلب فرض روزوں کے علاوہ نفلی روزے رکھتی ہے, لیکن پڑوسی سلوک برا کرتی ہے, لڑتی ہے, گالی گلوچ دیتی. تو کہا اس کا کیا ہوگا؟ تو کہا ہی فی النار, وہ جہنم میں. نماز ہے زیادہ ہے, روزے ہے زیادہ ہے, حج ہے زیادہ ہے, زکوٰۃ ہے زیادہ ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے پڑوسیوں سے سلوک اچھا نہیں ہے. اس لیے میں نے کہا استقامت دین خالق اور مخلوق دونوں انکلوڈیڈ اس میں. آپ صرف یہ مت سمجھیے کہ رب کے ساتھ استقامت ہم نے دین پہ جم گئے کافی ہے, ہمیں بندوں کے ساتھ بھی جو حکم دیا جا رہا ہے اس نے سلوک, جیسا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کیا کہا, اے معاذ حدیث لمبی ہے, تم جو اہل کتاب کی طرف جا رہے ہو, جب جاؤ تو وہاں جاتے وقت آپ حکم دے رہے اللہ سے ڈرتے رہنا, ٹھیک ہے, اس کے بعد گناہ ہونے کے بعد فوراً نیکی کر لینا اور لوگوں سے اس نے سلوک کرنا, یہاں آپ شامل کر رہے ہیں نصیحت کے اندر, تو خالق اور مخلوق یاد رکھیے دونوں کا معاملہ اس کے اندر شامل ہونا چاہیے. ورنہ ہم دیکھتے ہیں بعض لوگ بہت افراط و تفریط کے شکار ہوتے ہیں. ایک مسلمان افراط و تفریط کا شکار نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ دونوں ہی کام کرتا ہے. تو ہمیں دل سے اور ظاہر, باطن اور ظاہر, خالق اور مخلوق دونوں کے معاملے میں استقامت حاصل کرنا ہے.